بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میک اپ یا بناؤ سنگار یوں تو خواتین حسن میں اضافے کے لیے استعمال کرتی ہیں، مگر ایک حالیہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میک اپ کی غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء خواتین کے لیے بدصورتی کا سبب بن رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق بعض کاسمیٹکس کے سامان میں اسٹیرائڈز استعمال ہو رہے ہیں جو کہ وقتی طور پر تو جلد کو بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جلد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اور ان کے مسلسل استعمال سے لا علاج جلدی امراض جنم لیتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں مختلف قسم کا میک اپ کا سامان بھرا پڑا ہے اور آئے دن نئے برانڈز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ لوشن، فاؤنڈیشنز، کریم، پاؤڈر، لپسٹک کے علاوہ طرح طرح کی اشیاء کی تشہیر کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا کہ یہ بناؤ سنگار کا سامان بعض خواتین کی جلد پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں جلد کی الرجی سب سے نمایاں ہے۔ ماہر امراض جلد کہتے ہیں کہ غیر معیاری اور زائد المیعاد سامان سے مختلف جلدی امراض جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین جو زیادہ بناؤ سنگار کرتی ہیں ان میں جلد کی الرجی عام ہے۔ ایک سکن اسپیشلسٹ کے کلینک پر آنے والی ایک نیو بیاختہ دلہن نے بتایا کہ انہوں نے شادی کے بعد بناؤ سنگار کے لیے میک اپ کا سامان استعمال کیا جس سے ان کے چہرے پر دانے نکل آئے جس میں پی پڑ گئی تھی۔ ناظرین، کچھ اشیاء میں اسٹیرائڈ استعمال ہو رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ اسٹیرائڈ استعمال کرنے کا مقصد بظاہر میک اپ کی اشیاء کی کارکردگی بڑھانا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے سامان کے مسلسل استعمال سے انتہائی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں لا علاج امراض بھی شامل ہیں۔ مگر آج جس میک اپ پروڈکٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور اس سے جو بیماری پیدا ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے کچھ لوگوں میں، وہ ہے نیل پالش۔ ایک زہریلا کیمیکل تھالنٹس جو کہ میک اپ کی اکثر چیزوں میں اور پلاسٹک میں استعمال ہوتا ہے، اس کو نیل پالش میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم صرف نیل پالش کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، امریکہ میں اس تحقیق کے مطابق تھالٹس زہریلے کیمیائی مواد کی ایک قسم ہے جو ہیئر سپرے اور آفٹر شیو جیسی متعدد دیگر مصنوعات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکل انسانی جلد میں داخل ہو کر جگر، گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے خواتین میں ٹائپ 2 ذیابیطس یعنی ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہونے کے واقعات میں 63% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، نیل پالش میں استعمال ہونے والا زہریلا کیمیکل تھالٹس کے طویل عرصے تک استعمال سے بانجھ پن، ذیابیطس یعنی شوگر اور دیگر اینڈوکرائن عوارض کا یعنی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تھالٹس ایک ایسا کیمیکل ہے جس کو پلاسٹک کی پائیداری بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیکل ذہنی نگہداشت کی مصنوعات اور خوراک اور مشروبات کی پیکیجنگ، کھلونوں میں بھی وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینڈوکرائن سوسائٹی آف کلینیکل اینڈوکرائنالوجی اینڈ میٹابولزم جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں تجویز کیا گیا کہ روزمرہ اشیاء کی مصنوعات جیسے نیل پالش، شیمپو اور پرفیومز میں اس کیمیائی مواد کی موجودگی کی جانچ کے لیے معائنہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کیمیکل کے مضر اثرات کو جانچنے کے لیے 6 سال تک معائنہ کیا گیا۔ یونیورسٹی آف مشیگن اسکول آف پبلک ہیلتھ سے تعلق رکھنے والی ماہر صحت عامہ سینگ کیون پار کا کہنا ہے کہ 6 سال تک مضر صحت کیمیکل کے استعمال سے خواتین، خصوصاً سفید فام خواتین یعنی گورے رنگ والی خواتین میں ذیابیطس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، یعنی ان کو شوگر ہونے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایشیائی اور افریقی خواتین کی نسبت سفید فام خواتین میں ذیابیطس سے متاثر ہونے کے امکانات 30 سے 63% زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایشیا اور افریقہ کی جو خواتین ہیں جن کی رنگت زیادہ گوری نہیں ہوتی، ان کی جو اس بیماری سے متاثر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت جو گورے رنگ کی خواتین ہیں خصوصاً یورپ، امریکہ میں، ان میں یہ بیماری
या नेल पॉलिश के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उससे ज़ियाबीतस टाइप 2 का खतरा उन हवादीन को बढ़ जाता है। इस तहकीक से साबित हुआ कि मेकअप के मुज़र असरात होते हैं, लिहाजा हमेशा मयारी कंपनी का मयारी मेकअप ही इस्तेमाल करें। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हमारा काम है आपकी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको मुफीद मालूमाती मशवरे देते रहना, जो कि हम देते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो को पसंद की है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।